ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان۔ خواتین پر تشدد اور ہراسمنٹ کے خلاف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن اور حکمت عملی پر عمل درآمد کے لیے پنجاب پولیس کی جانب سے سخت کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں لاہور کی رہائشی خاتون پر شوہر کی جانب سے بہیمانہ تشدد کا واقعہ سامنے آیا۔ خاتون کے مطابق شوہر نے طلاق دینے کے بعد اسے گھر میں زبردستی رکھنے کی کوشش کی اور انکار کرنے پر متاثرہ خاتون کو 6 دن تک گھر میں قید رکھا اور اس پر تشدد کرتا رہا۔ کسی طرح سے متاثرہ خاتون نے پولیس کو رپورٹ کر دی، جس کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو حراست میں لیا اور متاثرہ خاتون کو بازیاب کروا لیا ہے۔ پولیس پرعزم ہے کہ ملزم کو سخت سے سخت سزا دلوائی جائے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اے ایس پی ٹاؤن شپ ڈاکٹر ختیجہ عمر صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو جاننا چاہیں گے اس واقعے سے متعلق کہ پولیس خاتون کی مدد کو کس طرح سے پہنچی اور متاثرہ خاتون اب کہاں ہے؟ پولیس کو اپروچ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ خواتین خود بھی پولیس اسٹیشن آ سکتی ہیں، 15 پہ کال بھی کر سکتی ہیں اور وومن سیفٹی ایپ بھی ہماری آ چکی ہے۔ لیکن یہ خاتون پولیس اسٹیشن میں خود ہی آئی تھیں بیکاز ان کو 6 دن سے مسلسل بند کیا گیا تھا اور وہ سم ہاؤ اپنی جان چھڑا کے جب نکلی ہیں تو ان کے پاس فون نہیں تھا اور ان کو یہی سمجھ آئی کہ قریب ترین پولیس اسٹیشن میں وہ آ جائیں۔ انہوں نے آ کے جس طرح سے ہمارا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، ٹوکن سسٹم کے تحت اپلیکیشن دی، اینڈ وین آئی کیم ٹو نو کہ یہ اس طرح کا ایشو ہے تو ویمن سے ریلیٹڈ ایشو، ہراسمنٹ، ابیوز، وائلنس، ان چیزوں کو بینگ فیمیل آفیسر میں بڑا سیریسلی لیتی ہوں۔ تو میں خود بھی موقع پہ پہنچی، میں نے ان خاتون سے ساری ڈیٹیلس لی، تو اکارڈنگ ٹو دا سیکشن آف لا جو اس پہ بنتا تھا 354 کا، اس پہ FIR کا پرچہ بنتا تھا، ہم نے پرچہ کیا ہے اور بندے کو امیڈیٹلی اریسٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جو بھی اس نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں، اسپیسیفکلی تو نہیں کیونکہ عدالت کی جانب سے ہی اب آرڈرز آئیں گے، تو کیا سزا ملنے کی امید ہوتی ہے؟ اس اسپیسیفک کیس میں جو ہے نا 2 ایئرس تک اس کو سزا بھی ملے گی، اس کو فائن بھی ہوگا، اور جو ہے نا اس پہ کیونکہ ہم بڑا سیریسلی اس کو لیں گے تو کیس کی انویسٹیگیشن جب پراپر ہوتی ہے تو کنوکشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور جس طرح سے آپ طریقہ کار اب ایک ڈیفائن کر رہی ہیں کہ پراپر ایپ بھی آ چکی ہے، ایک ہیلپ لائن بھی موجود ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی کے پاس فون کی سہولت نہیں ہے، جیسے 6 دن اب یہ بھی قید رہی ہیں، بالکل، تو پھر کیا ایسے آپشنز ہیں؟ خواتین کس طرح سے پہنچ سکتی ہیں؟ کیونکہ کچھ کے پاس فون نہیں ہے، کئیوں کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، تو یہ بھی پرابلمز ہیں۔ پولیس کو اپروچ کرنے کے ان 3 طریقوں، 15 کی کال، اس کے بعد وومن سیفٹی ایپ اینڈ ڈائریکٹ پولیس اسٹیشن میں پہنچنے کے علاوہ اگر یہ خاتون کسی 3rd پرسن کے تھرو اپنی اپلیکیشن بھی جمع کرا دیتی ہیں، جب ہمارے پاس ایک ایشو رپورٹ ہو گیا ہے تو پولیس از باؤنڈ ٹو ورک آن دیٹ۔ ایٹ لیسٹ مطلب اگر اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ پولیس کو لگے کہ یہ ایک جھوٹی رپورٹ ہے تو ایٹ لیسٹ وی نیڈ ٹو ڈو این انکوائری آن دیٹ۔ اس طرح کے کیس کو ہم کبھی اگنور نہیں کریں گے۔ تو کوئی ایک 3rd پرسن کے تھرو بھی اگر یہ خاتون 15 if you cannot use 15 تو ایٹ لیسٹ آپ کو 15 یاد تو ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے بچپن سے ہمیں پتہ ہے 15 پہ پولیس کو کال کرنی ہے، تو آپ خود بھی کر سکتی ہیں، آپ کسی کو کہہ کے بھی کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ خود نہیں پہنچ سکتی پولیس اسٹیشن کو، آپ کسی کو جانتے، کسی ہمسائے کو اشارہ کر کے کسی طرح بتا کے تو پولیس کو کسی طرح اپروچ کر لیں۔ پولیس کا کام ہے، ہم ڈھونڈتے ہیں۔ پریویسلی میں شیخو پورہ میں بھی رہی ہوں تو ہم یہی تھا، ہمیں 1-2 دفعہ اس طرح کی کال دیں کہ میں ہوں اور میں بتا نہیں سکتی میں کہاں پہ ہوں، میں اس ایریا میں ہوں۔ ہم اپنی موبائلس لے کے وہاں گئے، ہم نے پورا ایریا سرچ کیا اور وکٹم خاتون کو وہاں سے ریسکیو کیا ہے اور لے کے آئے ہیں، کیونکہ ہمارا کام ہے اینڈ وی ٹرائی آور بیسٹ کہ ہم اس کو اس طریقے سے ایگزیکیوٹ کریں۔ ٹھیک ہے۔ اور جو ایک پنجاب پولیس کی ویمن سیفٹی ایپ ہے، وہ اگر آپ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ اگر وہ خواتین اپنے فون میں کی ہوئی ہے، وہ اس کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں؟ ویمن سیفٹی ایپ جو ہے اس کو اسپیسیفکلی مطلب ڈیزائن کافی عرصے سے کیا گیا، ابھی ریسنٹلی لانچ بھی کیا ہے CM صاحبہ نے، اور اس کے اوپر خاص جو اس پہ پازیٹیو چیز ہے، خواتین کا تھوڑا سا ایشو یہ ہوتا ہے کہ ان کی باہر کی اورینٹیشن کم ہوتی ہے، خواتین کا ایکسپوئر کم ہوتا ہے، ہمیں روڈز نہیں یاد رہتی ہیں ایز فیمیلز، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو ویمن سیفٹی ایپ پہ 15 کا جو ہے نا ایک الرٹ جنریٹ ہو جاتا ہے، اس 15 کے الرٹ جنریٹ ہونے کے ساتھ ہی آپ کی لائیو لوکیشن وہاں پہ جنریٹ ہو جاتی ہے، اینڈ آپ اس ایپ کے تھرو پولیس آفیسرس کے ساتھ پنجاب سیفٹی اتھارٹی میں بہت سارے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتے ہیں، اور اس کا ایک سیپریٹ بینچ بنا ہوا ہے، اس میں آپ جب میسج کرتے ہیں تو آپ کو ڈائریکٹلی رپلائی آتا ہے اور آپ اپنی ڈیٹیل، اپنی سچویشن بتا سکتے ہیں، اس کی بیس کے اوپر جو ہے نا پولیس کا فوراً ایکشن ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے جو ہے نا یوٹیوب پہ اور ڈفرینٹ جو ہے فورمز ہے، سوشل میڈیا فورم پہ، اس میں ڈفرینٹ ہم نے ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں جس میں لائیو خواتین نے بتایا ہے کہ جی ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہو رہا ہے، ہمیں یہ بندہ ہراس کر رہا ہے، اور اسی ٹائم بھی فار ایگزامپل یو آر یوزنگ فون، نوبڈی نوز آپ کس کو میسج کر رہی ہیں، اس ایپ میں ان خواتین نے میسج کیا ہے، اور اس کی بیس پہ ہماری جو نمائندگان ہیں انہوں نے ریلیونٹ 15 کی جو موبائل کو بھیجا ہے وہاں پہ، اور اسی ٹائم وہ لڑکے پکڑے
پکڑے گئے ہیں اور ان کو فوراً سے پولیس اسٹیشن میں لے کے آیا گیا ہے. تو ایک بڑا جو ہے نا ایکٹیو اور کوئک رسپانس جو ہے اس میں بن دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں, کیونکہ ڈیلی بیسس پر کیسز تو پولیس کے پاس آتے رہتے ہیں, گھریلو تشدد کے واقعات آج کل زیادہ ہو رہے ہیں, کام کرنے والی جگہوں پر خواتین زیادہ انسیف ہیں, یا جو خاندانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جائیداد کے مسائل ہوتے ہیں تو خواتین کو وہاں پر زیادہ ہراس کیا جاتا ہے؟ جو میرا ایکسپیرینس ہے ایز فیمیل پولیس آفیسر, زیادہ تر خواتین جو مجھے مل رہی ہیں وہ گھریلو تشدد کے معاملات میں مل رہی ہیں, اور جو ریسرچز بھی شو کرتی ہے UNDP کی, اور وہ تو 1 out of 3 خاتون جو ہے نا وہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہے. تو میرا جو ہے وہ اپنا بھی جو چھوٹا سا سیمپل ہے خواتین کا جو میرے ساتھ آتی ہیں, تو گھریلو تشدد ایک بڑا میجر ریزن ہے, میاں بیوی کے معاملات. اینڈ شاید مرد سمجھتے ہیں کہ ان کا رائٹ ہے کہ وائف کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, بالکل بھی نہیں ہے. But it is the part of this society and we need to work on that. ٹھیک ہے. اچھا جس طرح سے ہراسمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں یا وائلنس کی, گھریلو تشدد کی بات کر رہے ہیں, یہ جو آپ نے سیلز بنائے ہوئے ہیں یہ پھر کس طرح سے ایفیشینٹلی اسی طرح سے کام کر رہے ہیں, کیونکہ ہر جگہ تو خواتین نہیں ہیں خواتین کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جیسے آپ ہیں, اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ ان کیسز کو پھر بڑا سیریسلی لیتے ہیں. جہاں پر مرد پولیس افسرات موجود ہیں وہاں پر بھی سچویشن کو سیم طریقے سے ٹیکل کیا جا رہا ہے, اتنی پین پھر پولیس مرد حضرات بھی لے رہے ہیں؟ اس کے لیے بڑا اچھا جو انیشیٹو ہے وہ ہے جینڈر سیلز بنائے گئے ہیں. اس میں جو آفیسرز ہوتی ہیں وکٹم سپورٹ آفیسرز وہ فیمیل ہوتی ہیں, ان کی اسپیسیفکلی ٹریننگ ہی اسی چیز پہ کی گئی ہے. وین دے کم اکراس سچ ایشو, اس میں ہے کہ پولیس اسٹیشن میں ایک ایشو آیا ڈومیسٹک وائلنس پہ, وائلنس اگینسٹ وومن پہ, ہراسمنٹ پہ ہے, وہ جو کیسز ہیں آٹومیٹیکلی اس سیل کو ٹرانسفر کر دیے جائیں گے. اس میں جو فیمیلز ہیں وہ اس کو اتنی ہی پین سے اتنا ہی سیریسلی لیتی ہیں, اس پہ انویسٹیگیٹ کرتی ہیں اور چیزوں کو لے کے چلتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سوشل میڈیا پر اب 1-2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک اور ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے, 3 خواتین ہیں, 2 لڑکیاں جن میں شامل ہیں, شاید ان کی والدہ بھی ساتھ ہیں. ایک شاپ کیپر نے شاید ان سے بدتمیزی کی ہے, وہ کلیئر تو نہیں ہو پا رہا کیونکہ فوٹیج میں تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ شاپ کیپر کے کاؤنٹر کے اندر آ کر وہ اس کی پٹائی کر رہی ہیں. اس حوالے سے کوئی انفارمیشن آپ کے سامنے آئی ہے ابھی تک؟ میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے اس کی ریلیونٹ انویسٹیگیشن یا وہ چیزیں نہیں پڑھی, لیکن نارملی ہر جو لا ہوتا ہے جب اس کا یوز ہوتا ہے تو اس کا مس یوز بھی ہوتا ہے. جی. تو آئی وانٹ سے کہ victim, a person who is always thought to be victim cannot become a violator. I am not talking specifically about this case because I have not. لیکن شاید خواتین کو بھی یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ سے کسی کو مارنا شروع کر دیں, وہ بھی قانون کوئی بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. قانون کوئی بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. ہم ضرور ہے کہ ہم کمزور اور ولنریبل سیکشن آف سوسائٹی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, لیکن جب بھی ہمارے پاس کوئی کیس آتا ہے تو ہم اس کی نیوٹرل انکوائری کرتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ خاتون ہے تو یہ وکٹم ہی ہوگی. ہمیں پہلے انکوائر کرنا ہے کہ از دس اے ٹرو کائنڈ آف کمپلین, اس کے بعد ہم اس چیز کو لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا خدیجہ صاحب ابھی آپ ہیں تو میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا جو کہ ہم لوگ شاید معاشرے میں کہیں نہ کہیں فیس کرتے آئے ہیں, کام اس پر کیا گیا ہے. آئی جی پنجاب سے بھی ہماری بات ہوئی, ڈی آئی جی پنجاب بھی آئے تھے ہمارے پروگرام میں, ان سے بھی بات ہوئی تھی کہ ایک تھانہ کلچر تھا, اس کی تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے عمارتوں کو تو ٹھیک کر دیا, ہم نے وہ ماڈل تھانے تو بنا دیے, لیکن جو اندر لوگ موجود ہیں جس طرح سے عوام ڈرتی ہے تھانوں میں جانے سے یا ان سے بات کرنے سے, یا جو پولیس اہلکاروں کا کچھ رویہ ہم نے سوشل میڈیا پر سب غلط نہیں ہے, سب ٹھیک بھی نہیں ہیں, تو کچھ رویے ہم نے دیکھے پولیس اہلکاروں کے سوشل میڈیا پر بھی ویڈیوز آ جاتی ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ برتاؤ ٹھیک نہیں کرتے. آپ کو لگتا ہے کہ اس پر خاطر خواہ کام ہو رہا ہے اور مزید بھی ہونا چاہیے؟ دیکھیں تھانہ کلچر کو چینج کرنے کے لیے ہمارے یہ جو آئی جی صاحب ہیں اور آج کی جو چل رہے ہیں سینئر ہیرارکی میں کافی بہت زیادہ سیریس اسٹیپ لیے جا رہے ہیں. اگر کوئی ہائی ہینڈیڈنس پولیس آفیسر کی طرف سے ہوتی ہے تو ہم اس کو ایسے نہیں چھوڑ دیتے, بڑا سیریس ایکشن لیا جاتا ہے. اور اگر آپ انٹرنل انکوائریز ہماری دیکھیں تو ان کے ساتھ کافی کیا جا رہا ہے. دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ ہر ادارہ جو ہوتا ہے وہ اپنی ہی سوسائٹی کا ایک وہ فیس ہوتا ہے اور وہ مرر ہوتا ہے. آپ اگر سوشل میڈیا پہ یہ دیکھتے ہیں کہ پولیس آفیسر لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں تو آپ بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی دیکھتے ہیں ٹریفک وارڈن کھڑا ہوا ہے اور ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور پولیس آفیسر کے اوپر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے. تو سم ہاؤ ہم جو سوسائٹی ہے نا اس کے حکمران, اس کے ادارے اسی کو مرر بن کے دکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ اس بات کا ایکسکیوز ہرگز نہیں ہے اور نہ اس کو ٹالریٹ کیا جائے گا, نہ ہم کر رہے ہیں. جو ہائی ہینڈیڈنس دکھاتا ہے اس کے اگینسٹ پراپر جو ہے نا ایکشن لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ASP ڈاکٹر خدیجہ عمر صاحبہ ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھی. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک